أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 79 80 81. اس میں بھی سود ہی سے متعلق بیان کیا ہے اور بڑی عجیب بات بیان کی گئی ہے. پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لا چکے، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ضرور اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو رہ گیا، من الربا سود، جو رہ گیا اس کا کیا مطلب ہے آ جائے گا انشاءاللہ. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. فإن لم تفعلوا، اور اگر تم نے نہیں کیا، یعنی نہیں کیا مطلب ہے نہیں چھوڑا. فأذنوا، تو جان لو، بحرب، جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، اگر تم باز آ گئے، فلکم، تو تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، اصل مال ہے. اصل مال کا کیا مطلب ہے یہ آ جائے گا. لا تظلمون، نہ ظلم کرو تم، ولا تظلمون، اور نہ ظلم کیے جاؤ گے تم، نہ تم کسی پر غلطی کا ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ آدمی تنگ دست ہو، وہ آدمی یعنی جس کو قرض دیا ہے، مقروض، فَنَظِرَةٌ، تو ڈھیل دینا ضروری ہے، اِلیٰ مَیسَرَةٍ، آسانی تک. آسانی تک یعنی آسانی کے زمانے کے آنے تک. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور خیرات کر دینا، صدقہ کر دینا یعنی معاف کر دینا، خیر لکم، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس آدمی کو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ، لوٹاؤ جاؤ گے اس میں، اس دن میں تم، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف. ثم توفی، پھر پورا چکایا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو کہ اس نے کمایا ہے. وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر کچھ زیادتی نہیں کی جائے گی. یہ تو آیتوں کا ورڈ بائی ورڈ یعنی لفظی ترجمہ ہو چکا ہے. اب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے اور اس سے کیا نصیحت ملتی ہے اور ہماری زندگی پہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد کیا فرق پڑنا چاہیے، وہ پڑھیں گے آسان تفسیر سے. شان نزول یعنی کس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی. زمانے جاہلیت، جاہلیت کا زمانے کا مطلب ہے اسلام آنے سے پہلے، اس کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں. زمانے جاہلیت میں بنو عمرو اور بنو مخزوم، یہ بنو عمرو بنو مخزوم قبیلے ہیں. جس طریقے سے ہمارے یہاں برادریاں چلتی ہیں، اس طریقے سے عربوں کے یہاں قبیلوں کے نام تھے، بنو ہاشم، بنو قریظہ، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا. تو خاندان چلا کرتے تھے پرانے، اور پڑدادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا کے نام پر وہ قبیلہ پڑ جایا کرتا تھا. تو بنو عمرو اور بنو مخزوم میں سودی کاروبار تھا،
اسلام کے بعد بنو عمرو نے بنو مخزوم سے اپنا سود طلب کیا. اب کیا مطلب ہوا؟ مثال کے طور پر انہوں نے 1,00,000 روپے دے رکھے تھے اور یہ کہا تھا کہ واپسی جب کرو گے تو 1.5 روپے دینا. تو اب انہوں نے کہا کہ لاؤ بھائی 50,000 روپے اور دو، سود کے بھی دو. تو بنو مخزوم نے کہا اسلام قبول کرنے کے بعد ہم سود نہ لیں گے اور نہ دیں گے، یعنی ہم 1,00,000 روپے تو تمہارے واپس لوٹا دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو تم 50,000 روپے بھی مانگ رہے ہو وہ نہیں دیں گے ہم تمہیں، کیونکہ تو سود ہے اور سود تو حرام ہو چکا. تم بھی اسلام لا چکے، ہم بھی اسلام لا چکے، اب تھوڑے ہی تم سود لوگے. اس بات پر دونوں قبیلوں میں جھگڑا پڑ گیا. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ تو بھائی اسلام لانے سے پہلے کا زمانہ ہے تو ہمیں یہ 50,000 روپے بھی ایکسٹرا ملنے چاہیے. آخر مکہ مکرمہ کے قاضی حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ مکرمہ جب فتح کیا تو ان حضرت عتاب بن اسید کو وہاں کا جج بنا دیا تھا مکہ مکرمہ کا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورا واقعہ لکھ کر جواب طلب کیا کہ یہ پیش آ رہا ہے، 2 قبیلے لڑ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 50,000 روپے جو ایکسٹرا انٹرسٹ اور سود ہے وہ بھی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں اب نہیں ہم دیں گے کیونکہ سود حرام ہو چکا ہے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ بات در منصور تفسیر کی کتاب ہے بہت بڑی، اس میں لکھی ہوئی. کیا لکھا ہے اس آیتوں میں؟ وہ یہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی الٹی سیدھی باتیں مت کرو کہ ہم سود لیں گے، بلکہ ایسے موقع پر تو ہر آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ اب مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کیا بتلائیں گے، اللہ کا رسول کیا بتلائے گا، یا آج کے دور میں یہ کہیں کہ فتویٰ جو آئے گا اس پر ہم عمل کریں گے. یہ بہت کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ میری بات حل ہو جائے، کبھی اس طرح پوچھتے ہیں کبھی اس طرح پوچھتے ہیں، اور اگر اس کو کہہ دیا جائے اس کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر وہ عجیب سے متاثر سا ہوتا ہے اور چہرہ عجیب سا بناتا ہے. حالانکہ بات یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث بتائے بس اس پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ ہمارے خلاف جائے چاہے ہمارے موافق رہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کی رضا کے خلاف کوئی کام مت کرو. اب پہلے ہی جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تو دل کو تیار کر دیا ہے کہ اللہ سے ڈریں گے اور جو اللہ کہیں گے وہ مانیں گے. اب جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو ماننا آسان ہو جائے گا. اور جو سود تمہارا لوگوں پر ہے اس کو قطعاً مت لو. یہ اس کا جواب آ گیا کہ آپ صرف، یعنی بنو عمرو سے کہا گیا کہ آپ صرف 1,00,000 روپے مثال کے طور پر جو تم نے قرض دے رکھے ہیں وہ لے سکتے ہو، اس سے اوپر 50,000 روپے نہیں لے سکتے. اگر تم واقعتاً سچے مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اب تم زائد 50,000 کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ ایمان کے والے کے لیے سود حرام ہے اور حرام چیز کا ارتکاب کرنا یہ ناجائز اور حرام ہی ہے. آپ کے اس حکم کے بعد قبیلہ بنو عمرو نے اپنا بیعت بالکل چھوڑ دیا. ظاہر سی بات ہے یہ صحابہ تھے، یہ تو صرف ایک مسئلے کے مغالطے کی وجہ سے انہوں نے یہ مسئلہ معلوم کیا تھا تو ایک دم انہوں نے چھوڑ دیا. آج کسی کو اگر قرآن کی یہ آیت سنا دے تو اب بھی یہ کہے گا جی قرآن تو پہلے کی بات ہے، اب تو یہ سود نہیں ہے، یہ تو ایک اسکیم چل رہی ہے، اور کیا کرے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، کیا کرے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. 70 بہانے بناتے ہیں. یہ سب وہی بناتے ہیں جنہیں کرنا نہیں ہوتا. تو اصل تو ایمان یہ ہے. دیکھو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بس یہ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ڈرو، یہ سود کھانے سے ڈرو، میری کیا مجال ہے میں کسی کو کہوں. ہاں ہماری یہ مجال ضرور ہے کہ ہم اللہ کا حکم سنا دیں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو سود کھاتے ہوئے، اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو. بقایا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 25,000 روپے سود کے کھا لی اور 25,000 روپے رہ گئے چلیے وہ چھوڑ دیے، وہ تو 25,000 بھی حرام ہے، وہ بھی واپس کرو. بقایا کا مطلب اب آج کے دور میں یہی ہے کہ آپ نے اگر 1,00,000 روپے کسی کو قرض دی ہے تو صرف 1,00,000 روپے ہی واپس لیں، اور بقیہ جو 25,000 50,000 روپے اس پر ایکسٹرا آپ انٹرسٹ اور سود لے رہے ہیں اس کو چھوڑیے اگر تم ایمان والے ہو.
اس کے بعد آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سود خور کو خدا کا اعلان جنگ، یہ ہیڈ لائن سرخی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سود کو حرام کرنے کے بعد بھی تم ہمارے اس حکم پر عمل نہ کرو گے تو پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ سود کھانے والا اگر سود کھانے سے باز نہیں آتا تو اب اللہ تعالیٰ اس سے نعوذ باللہ لڑیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جس سے لڑیں کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس میں دراصل اللہ پاک نے سود خوروں کو دھمکی دی ہے کہ اس منحوس کام کو چھوڑ دو، نہیں تو تمہارا انجام ہلاکت و بربادی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ بیاج خوروں سے کہا جائے گا کہ اپنے ہتھیار لے لو اور خدا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی یہ تو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم نے سود کھایا، اب لڑو اللہ تعالیٰ سے۔ وہاں جب نہیں مانا کرتے تھے اس کا مطلب ہے تم اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، تو جب مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے تو کرو مقابلہ۔ اور بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ سود خوروں سے جنگ کی جائے گی، جو کھلے عام سود لینے سے، سود کھانے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بات یہاں بیچ میں سن لیجئے، چلیے پوری کر لوں۔ تو جو سود کھانے سے باز نہیں آ رہے ہیں وہ ان سے جنگ کی جائے گی، یعنی اسلامی حکومت اگر ہوگی تو ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی اسلامی حکومت کے ذریعے سے۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اس آیت شریفہ کا۔ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ ایک بات یہاں پر یہ سمجھیے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے سود کا لینا، ایک ہے سود کا دینا۔ کیا مطلب؟ آپ کو ضرورت ہو رہی ہے 50,000 روپے قرض کی، آپ لینے کے لیے گئے تو اس نے کہا میں 50,000 روپے دے دوں گا لیکن آپ کو قسط وار واپس کرنے پڑیں گے 60,000 روپے۔ تو آپ سود لے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، حقیقت میں آپ سود دے رہے ہیں، کیونکہ سود تو اصل وہ 10,000 روپے ہیں جو زائد ہیں، کیونکہ 50,000 روپے تو آپ نے قرض لیے، وہ تو اصل ہے۔ 50,000 روپے قرض لیجئے، 50,000 واپس کیجئے، یہ تو بالکل شریعت کے مطابق درست معاملہ ہے۔ لیکن آپ نے 10,000 روپے بڑھا کر دیے تو آپ نے سود دیا، اور اس آدمی نے 10,000 روپے بڑھا کر لیے، اس نے سود لیا۔ تو اصل مجرم اور اصل بڑا حرام کام کرنے والا وہ آدمی ہے جو 10,000 روپے لے رہا ہے بڑھوتری کے۔ اصل اسی کے کہا جا رہا ہے کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی اصل مجرم اور حرام خور ہے جو سود کا پیسہ اس طرح کھاتا ہے، اور ایک ہے وہ قرض لینے والا جو 50,000 روپے جس نے دیے، 50,000 روپے قرض لیے اور واپسی میں اس نے 60 دیے، تو یہ بھی سود کا معاملہ کرنے والا، یہ بھی حرام ہے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ حلال ہو جائے گا، یہ تو بیچارہ اپنی جیب سے 10,000 دے رہا ہے تو یہ اس کے لیے حلال ہونا چاہیے، نہیں، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ شریعت میں صاف صاف ہے، حدیث شریف میں صاف صاف ہے، سود لینا بھی حرام، سود دینا بھی حرام ہے۔ تو یہ سود دے رہا ہے، یہ بھی حرام کام کر رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کا گناہ چھوٹا ہوگا، اس کا گناہ حقیقت میں بڑا ہے، لیکن جب کمپیرنگ کی جائے گی، مقابلہ کیا جائے گا، تو اب اس کا گناہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اصل تو وہی سود خور ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایسے نہ ہو تو پھر سیدھا 50,000 روپے کا قرض 50,000 روپے دیں گے تو کون بیچارہ سود لینے کے لیے تیار ہوگا؟ لیکن سود لینا یعنی 50,000 روپے قرض لینا اور 60 دینے کے لیے تیار ہونا، یہ بھی حرام ہے۔ اچھی طریقے سے یاد کر لیں، کبھی آپ یہ سوچے کہ تو بیچارہ 10,000 اپنی جیب سے دے رہا ہے تو یہ جائز ہوگا، یہ بھی حرام ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا اگر سود خور سودی لین دین کو حلال سمجھتا ہے تو بوجہ اس کے کافر ہو جانے کے اس کے ساتھ جنگ و جہاد کی اجازت بالکل ظاہر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اگر یہ سود خور حلال سود کو سمجھتا ہے تو پھر تو یہ کافر ہو چکا، اور کافر سے تو ظاہر سی بات ہے جہاد کیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ بیاج کو حرام ہی سمجھتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مسلمان لیکن گناہگار ہے،
تو ایسی صورت میں حاکم وقت اس پر سختی کرائے گا. حاکم وقت یعنی مسلمانوں کا امیر، اس کے باوجود بھی اگر یہ باز نہ آئے تو ان کو باغی سمجھا جائے گا. باغی کہتے ہیں جو حاکم کی اور اسلامی حکومت کے امیر کی بات نہ مانے، اس کو باغی کہا جاتا ہے، اسی کو بغاوت کہتے ہیں. اور پھر حاکم وقت ان سے جنگ و جہاد کا حکم نافذ فرما دے گا. یہ سب اسی وقت ہے جبکہ حکومت اسلامی ہے. تو اس صورت میں اگر وہ حلال نہ بھی سمجھے لیکن صرف سود لیتا ہے تب بھی اس کے ساتھ آخر کار جہاد کیا جائے گا، کیونکہ اس نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد یہ فرمایا، اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے قوانین تم کو بتلائے ہیں کہ ان پر عمل کر کے نہ تو تم کسی پر ظلم و زیادتی کر سکتے ہو اور نہ ہی کوئی تم پر ظلم و زیادتی کر سکے گا. یعنی سیدھی سیدھی بات ہے، 50,000 روپے قرض دو اور واپسی میں 50,000 روپے لے لو، نہ تمہارا مال گھٹا نہ سامنے والے کا مال گھٹا. اور اگر تم 50,000 روپے سے 60,000 لوگے تو یقیناً سامنے والے کو 10,000 دینے پڑے تو اس پر ظلم ہوا. اور پھر اللہ تم پر ظلم کرے گا، یعنی حقیقت میں تو یہ ظلم نہیں ہے، یعنی ظلم کی سزا دے گا. تو اس صورت میں تمہارے اوپر بھی مصیبت آ پڑے گی. تو سود کی صورت میں ہر لینے دینے والے پر مصیبت آئے گی. تو بہتر یہ ہے سیدھا سیدھا قرض دو، جتنا دیتے ہو اتنا واپس لے لو. اور اگر تمہیں اعتبار نہیں ہے سامنے والے پر کہ قرض واپس نہیں کرے گا، آج کے دور میں بڑا مسئلہ یہی ہے کہ قرض دیتے نہیں کیونکہ سامنے والا واپس کرتا نہیں. اور یہ یقینی بات ہے کہ سامنے والا دیتا نہیں عام طور پر لوٹا کر. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی چیز اس سے لے لو. مثال کے طور پر اس کی سونے کی چیز کوئی اپنے پاس رکھ لو کہ جب آپ قرض ہمارا دے دیں گے تو یہ سونے کی چیز اپنی واپس لے لینا. اسی کو گروی رکھنا کہتے ہیں، اسی کو عربی کے اندر اور شریعت کے اندر قرآن کی اصطلاح میں رہن کہتے ہیں، را چھوٹا ہا نون. تو یہ ایک صورت ہے قرض کی آسان. اور پھر قرض دینے کا ثواب بھی 18 گنا ہے. 18 گنا قرض دینے کا ثواب ملتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ صدقہ دینے سے بڑھ جاتا ہے قرض دینے کا ثواب. کیونکہ عام طور پہ صدقہ تو آدمی 150 روپے ہی دیتا ہے اور قرض دیتا ہے ہزاروں روپے. تو ہزاروں روپے قرض دینا کسی دل گردے والے ہی کی بات ہو سکتی ہے. یہ ترجمہ پڑھ لیجئے. ایمان والو، اچھے تو پڑھ لیا. پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے یعنی باز نہیں آتے سود لین دین سے، تو اشتہار سن لو جنگ کا. اشتہار یہ پرانی اردو ہے، مطلب ہے اعلان سن لو جنگ کا، اب اللہ تم سے جنگ کرے گا. یہ کتنا سخت لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ ہوگی اور اللہ کے رسول کی طرف سے، یعنی تم پر جہاد ہوگا، لڑائی ہوگی تم سے دنیا میں بھی. اور دنیا میں اگر کوئی بچ جائے، جیسے ہندوستان میں سود کوئی کھا رہا ہے، یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، تو آخرت میں یقیناً اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں اس کو اگر توبہ نہ کی. اچھا ایک بات یہاں پر ذہن میں آئی تھی، ایک یہ کہ پورے قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ نے سود خور ہی کو یہ بات کہی ہے کہ میں تیرے سے جنگ لڑوں گا. اس کے علاوہ پورے قرآن میں کسی گناہ کے بارے میں یہ بات نہیں آئی ہے. ایسا بدترین اور برا گناہ ہے سود. اور دوسری طرف حدیث شریف میں میرے علم کے مطابق صرف ایک جگہ آیا ہے بخاری شریف میں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے لڑتے ہیں، وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہو. ومن عادى وليا فقد آذنته في الحرب، بخاری شریف میں ہے کہ جو آدمی میرے دوست اللہ والے سے کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اب میں اس کو جنگ کا اعلان سنا دیتا ہوں کہ اب اس سے میری لڑائی ہو جائے گی. یہ ایک وہ گناہ ہے جو حدیث شریف میں آیا ہے جس کے کرنے پر، یعنی جو اللہ والا ہو حقیقت میں، اس سے نفرت کرنے پر، اس کی ٹانگیں کھینچنے پر اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں. اور عام طور پر ایسے لوگ ذلیل بھی ہوتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں دنیا ہی. کتنے ہی لوگوں کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 280 اور 81 میں یہ بات آئی
کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اور سامنے والا بھی اس کو واپس نہیں کر سکتا تو آپ اس کو مہلت دیجیے، اس کے سر پر مت کھڑے ہوئیے جا کر کے میرا قرض دے اگرچہ تجھے گھر بیچنا پڑے، یہ کوئی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ابھی آ جائے گی بات کھل کر سامنے۔ تفسیر: سود خور مقروض لوگوں کو بہت ستاتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں یا تو ابھی دو ورنہ تو پھر پرسینٹ بڑھ جائیں گے، آپ کو 60 کے بجائے 62 دینے پڑیں گے، ایک مہینہ لیٹ کرو گے تو 65 دینے پڑیں گے، اس سے اگر ایک مہینہ لیٹ کرو گے تو 70 ہو جائیں گے۔ اور بینک والے کرتے کیا ہیں؟ یہ سب بینک جو بینک علماء کرتے ہیں سب یہ سود خوری ہی تو کرتے ہیں۔ تو بینک والوں سے تو ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، اور مسلمان وہاں کی نوکریاں کرتے ہیں، اور جب افطار پارٹیاں ہوتی ہے تو خوشی خوشی جاتے ہیں کہ کون سا ISS بینک نے ہمیں بلایا ہے، پنجاب نے بلایا ہے، فلاں بینک نے بلایا ہے، بڑودا نے بلایا ہے، اور حرام کھام کھاتے ہیں اور اپنے روزے برباد کرتے ہیں، اور ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات تعلیم فرمائی کہ قرض خواہ کو چاہیے کہ قرض وصول کرنے میں نرمی سے کام لے، یعنی سود لینا تو بہت دور کی بات ہے کہ تم 50 کے بجائے 60 لو، اگر تم 50 کے بدلے 50 بھی واپس لے رہے ہو تو نرمی سے کہو، کیونکہ تم نے اللہ کے لیے قرض دیا ہے، تم نے اپنی مالداری اور اپنی سرداری کو باقی اور جتانے کے لیے قرض تھوڑے دیا ہے، نرمی سے معاملہ کرو۔ اور اگر وعدے پر رقم کی ادائیگی نہ ہو سکے، اس نے کہا تھا 2 مہینے بعد دوں گا، وہ نہیں دے پایا تو اسے مہلت دے دو، چل بھی ہے بھائی 3 مہینے بعد دے دینا، یعنی 1 مہینہ اور بڑھا لے۔ بلکہ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر سامنے والے کے پانی چاہ رہا ہے، مسئلہ قرض وصول کرنے میں غریب مجبور کو مہلت دینا واجب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر سامنے والے کے پاس ہے ہی نہیں پیسے اور وہ تمہارا مقروض ہے تو اب اس کو مہلت دینا واجب ہے، اور اگر آپ یہ کہیں زبردستی ابھی دینے پڑیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں تو ہمارا تو قرض ہے، چاہے اس کو نعوذ باللہ اس کو گھر کو بیچنا پڑے، اس کے گھر کو بیچنا پڑے، یا پھر اس کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ ایسے شخص کا قرض ہی معاف کر دیں۔ اب دیکھیے قرآن حدیث کی باتیں ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم تو مال کے پجاری ہیں، ہماری کہاں سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی۔ اور حدیث پاک میں بھی اس طرح بہت رغبت دلائی گئی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 3006 پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجبور قرض دار کو مہلت دے گا، مہلت کا مطلب تو یہی دونوں صورتیں ہیں، یا تو کم کر دے کہ 50 نہیں دیے جا رہے 40 دے دو، یا پھر یہ صورت ہے کہ 2 مہینے کے بجائے چلیے 3 مہینے میں دے دینا، یا اس کا قرض معاف کر دے گا تو اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے فیصلے کے دن، قیامت کے دن سے ڈرایا ہے کہ اس دن تمہاری پیشی ہمارے دربار میں ہوگی، اور ہم اس دن ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے، کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر موقع پر آخرت سے اپنے آپ سے ڈراتے ہیں تاکہ کسی گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے تو آیت نمبر 280 ہے۔ اگر تنگ دست ہو، یعنی جس کو آپ نے قرض دے رکھا ہے وہ اس کے پاس دینے کے لیے پیسے ہی نہیں ہے، تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک۔ آسودگی کہتے ہیں اس کے امیر ہونے کے ٹائم تک۔ امیر ہونے کا مطلب یہ نہیں وہ مالدار بن جائے، کہ اتنا تمہارے دینے کا اس کے پاس پیسے آ جائیں، اور بہتر یہی ہے کہ اس سے قسط وار پیسے لیے جائیں، اور یہ کہ معافی کر دو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ یہ سب صدقے سے بھی زیادہ ثواب اس پر آپ کو ملے گا، اور اگر تم کو اس ثواب کی خبر ہو تو یقیناً تم اس کا صدقہ دینے کے لیے اور معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اور پھر آگے فرمایا اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے۔ پیشی میں لائے جانے کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اب اس میں دونوں طرف ڈرایا گیا ہے کہ جو آدمی سود 50 کے 60 کھا رہا ہے
وہ بھی اللہ سے ڈرے کیونکہ اسے بھی اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، اور اس مقروض کو بھی ڈرایا گیا ہے جو لے کر دیتا نہیں اور ایسا بن جاتا ہے جیسے کہ ہم نے تو تم سے کبھی 1 روپیہ بھی قرض نہیں لیا، اس کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ جو تو 50,000 روپے مار رہا ہے کسی کے، 50 کے 50,000 حرام مال ہے تیرے لیے، اور اس کا بدلہ قیامت کے دن تجھ کو دینا پڑے گا اور اللہ کے دربار میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، شریعت ایک طرف کی بات کرتی ہے، جو قرض لیتا ہے اس کے اوپر بھی بڑی سخت سخت وعیدیں ہے، یہاں تک کہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقروض آیا اور آپ کو معلوم ہوا کہ اس کے اوپر قرض ہے اور اس نے قرض ادا نہیں کیا اور پیسے بھی نہیں چھوڑے کہ جس کے ذریعے سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے، آپ نے فرمایا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتا، صحابہ سے کہا تم اس کے جنازے کی نماز پڑھ لو، کیونکہ میں اس کی سفارش کیسے کروں، کیونکہ یہ تو قرض کے اندر پھنسا ہوا ہے، اب وہاں جائے گا اور قرض کی وجہ سے بچنا شروع ہو جائے گا اس پر، تو میں تو اس کی سفارش کر نہیں سکتا۔ تو اتنی سخت بات ہے، وہ آدمی جو قرض لیتا ہے اور واپس نہیں دیتا، تو شریعت ایک طرف کی بات کبھی نہیں کرتی، دونوں طرف سے بات کرتی ہے۔ پھر ہر شخص کو اس کو کیا ہوا، اس کو نہیں، اس کا کیا ہوا پورا پورا ملے گا، یعنی اگر غلط کیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سزا ملے گی، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس پر بدلہ ملے گا، معاف کرو گے تو یقیناً بدلہ ملے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر سود خور ہے تو اس کو زیادہ سزا دی جائے کہ یہ تو بہت بڑا بدبخت تھا، سود کھاتا رہتا تھا تو اللہ تعالیٰ 10 ڈنڈوں کے بجائے 12 مار دیں، ایسا نہیں ہوگا مثال کے طور پر، یا اس کو 1000 سال جہنم میں رکھنا ہے تو اسے اور زیادہ بڑھا کر رکھ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر تم نے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر جو یہاں کہہ رہے تھے کہ تم کو اتنا ثواب ملے گا، جنت ملے گی، وہاں اللہ تعالیٰ جا کر نعوذ باللہ بھول جائیں، ایسا نہیں ہوگا، یا کہیں کہ وہ تو دنیا کی بات تھی، یہاں پر تو تمہیں نارمل جنت ملے گی، ایسا نہیں ہوگا، کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، یعنی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، چاہے مثبت عذاب کی لائن سے ہو چاہے ثواب کی لائن سے ہو، بلکہ عذاب کی لائن سے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیں گے دوسری صورت کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔